میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. بات چل رہی تھی باب الاخلاص کے بارے میں، یعنی اخلاص کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ احادیث قرآن کی آیتیں لائے تھے. یہ باب الاخلاص کی آج آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور اس کا مطلب بیان کیا جائے گا. اس کے بعد باب التوبہ یعنی توبہ کرنے کا باب شروع ہوگا، توبہ کا بیان شروع ہوگا. اخلاص للہیت کے بارے میں بات آ گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اپنی نیت کو درست کرنا، خالص کرنا اللہ رب العالمین کے لیے. اسی سلسلے میں ایک لمبی حدیث ہے. وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، یعنی ان کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے. ان سے 1630 روایتیں منقول ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 1630 روایتیں بیان کرتے ہیں. 1630 احادیث ان سے مروی ہیں. انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے یہ کہہ کر کہ اگر یہ صحیح ہے تو میں راضی ہوں اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میں صبر کرتا ہوں. یہ چاہتے تھے کہ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو، کیونکہ ہجرت کیے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ. تب بہت چھوٹے تھے یہ غزوہ بدر اور احد میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ عمر کم تھی، 15 سال سے کم تھے. پھر غزوہ خندق میں یہ شریک ہوئے ہیں، 15 سال کے ہو گئے تھے. پھر تو ان کی چاہت یہ تھی کہ جس زمین سے میں نے ہجرت کر لیا ہے مکہ اور مدینے کی طرف ہجرت کر لیے ہیں تو اب انتقال مدینے میں ہی ہو. انہوں نے وصیت بھی کی تھی کہ اگر میرا انتقال مکے میں ہو تو حرم مکہ میں مجھے مت دفنانا، باہر دفنانا. چنانچہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا مکے میں. مدینے میں ان کی چاہت تھی لیکن انتقال ہوا مکے میں، تو باہر کسی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور نماز جنازہ حجاج بن یوسف نے پڑھائی. یہ عاشق رسول مشہور ہیں محدثین کے نزدیک، اور ان کو محدثین اور اس زمانے کے علماء تابعین وغیرہ ان کو کہتے تھے مجمع البحرین. مجمع البحرین یعنی دو دریوں کا اجتماع، دو دریوں کا سنگم، اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں. یعنی علم اور عمل دونوں میں بہت آگے تھے، اس لیے ان کو مجمع البحرین کہا جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. تو ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انطلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، کہ تم سے پہلے یعنی صحابہ اکرام سے پہلے زمانے میں 3 لوگوں نے سفر کا ارادہ کیا. نفر 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد کو نفر کہتے ہیں عربی میں، جمع انفار آتی ہے. حتی آواہم المبیت الی غار فدخلوہ، یہاں تک کہ رات کا وقت ہو گیا. بعض روایتوں میں کہ بارش شروع ہو گئی تو ان لوگوں نے پناہ کے لیے ایک غار میں، پہاڑ کی گفا میں یہ لوگ رات گزارنے کے لیے یا بارش سے بچنے کے لیے اس میں تشریف لے گئے. یہ تینوں حضرات سفر پہ نکلے تھے. فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار، ایک چٹان اوپر سے گری اور اس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا، پیک کر دیا. جو گفا تھی اس میں جو انٹرس دروازہ تھا وہ چٹان اوپر سے گری اور پوری چٹان پیک ہو گئی. یہ لوگ اندر تینوں. اب آواز دیں گے تو آواز بھی نہیں جائے گی اور نہ بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پر کوئی بھی نہیں. رات کا وقت، ایک تو ایسے ہی لائٹ وائٹ کا مسئلہ نہیں تھا، اور پھر جو تھوڑی بہت آسمان کی روشنی، چاند تاروں کی جو روشنی رہی ہوگی چٹان نے
جب غار کے دہانوں کو بند کر دیا، دروازے کو بند کر دیا تو اور اندھیرا ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اگلے زمانے کے، کسی زمانے میں 3 لوگوں کے واقعے کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سچے واقعات ہوں تو اس کو بیان کرنا چاہیے تربیت کے لیے۔ یہ سب تربیت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی اور پوری امت کی۔ اپنے بچوں کو بھی اچھے اچھے واقعات سنانا چاہیے۔ واقعات سے دل پسیجتا ہے، سمجھ میں آئی بات، عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ 3 لوگوں کا ذکر فرمایا۔ فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم۔ یہ لوگ آپس میں ڈسکشن کرنے لگے کیا ہوگا، تو آپس میں بات چیت یہ شروع ہوئی کہ اس مصیبت سے اللہ کے سوا ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اب ہمیں چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں۔ زندگی میں کوئی نیکی اگر کیے ہیں اللہ کے لیے، اس میں ملاوٹ کسی قسم کی نہیں تھی، اس نیکی میں خالص اللہ کے لیے تھی، اس کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تو امید ہے کہ اللہ پاک ہم کو اس چٹان سے نجات دے دیں گے، ورنہ یہ چٹان تو ہم لوگ ہٹا نہیں سکتے، اسی میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے اور کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ لوگ کہاں گئے تینوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس زمانے میں وہ کیمرے وغیرہ بھی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں بات چیت شروع کی کہ اس چٹان سے اللہ ہی بچا سکتے ہیں اور نیک اعمال کے واسطے سے ہم دعا کریں اپنے نیک اعمال کا واسطہ بنا کر۔ اس سے شریعت کا یہ قانون بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی کوئی نیکی کبھی کیا ہو، یا بزرگوں کا جو واسطہ دیا جاتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واسطہ دیا جاتا ہے وہ جائز ہے، کیونکہ حضور سے محبت ایک نیکی ہے۔ حضور پر ایمان لانا نیکی ہے کہ نہیں؟ فرض ہے۔ حضور سے محبت، تعلق نیکی ہے۔ نیکی کا واسطہ دے کر کوئی دعا کرنا جائز ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت رکھنا نیکی ہے۔ قرآن میں اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اب انبیاء کرام تو ہر زمانے میں رہیں گے نہیں، سچے ہر زمانے میں رہیں گے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ سچے ہر زمانے میں رہیں گے۔ اب سچے کون؟ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، یعنی انبیاء کرام کے وارثین، کیونکہ وارثین ہمیشہ رہیں گے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اب کون رہیں گے؟ وارثین۔ وارثین کون ہیں؟ علماء، صلحاء، اولیاء اللہ۔ تو ان کے واسطے سے اگر کوئی دعا کر رہا ہے وہ بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اللہ والوں سے محبت رکھنا بھی نیکی ہے۔ جب نیکی ہے تو نیکی کے واسطے سے ان لوگوں نے دعائیں کی، حضور نے اس کو بیان کیا۔ اگر غلط ہوتا تو بیان کرتے کیا؟ ایک تھر آ جائے ایک تھر آنی، ہماری طرح ایسا تھوڑی ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک تھر آ جائے ایک تھر آنی، دونوں مر گئے، ختم کہانی۔ اب وہ بچے بھی ٹینشن میں کہ پوری کہانی بہت شارٹ میں ختم ہو گئی۔ تو ایک تھر آ جائے ایک تھر آنی نہیں، یہ حقیقی واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، وہ جھوٹ تھوڑی بولیں گے۔ تو بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ وسیلہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، تو یہ وسیلہ دیکھو، الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، تمہیں کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی مگر یہ کہ تم اللہ سے دعا کرو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر، بصالح اعمالکم۔ اب دیکھو یہ لوگ کیا کیا وسیلہ دیتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ عمل انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا، ان کو اس عمل پر بھروسہ تھا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کیے ہوں گے، تو انہوں نے پھر واسطہ دینا اور دعا کرنا شروع کر دیے۔ قال رجل منهم، ان میں سے ایک آدمی نے دعا شروع کی، اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ میرے والدین بوڑھے اور بڑی عمر کے تھے، وکنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، اور میں کبھی بھی ان دونوں سے پہلے نہ دودھ پیتا تھا نہ اپنے گھر والوں کو پینے دیتا تھا، پہلے ماں باپ کو پھر بعد میں خود اور اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو۔ فنأ بی طلب الشجر یوما فلم ارح علیہما حتی ناما، ایک دن چارے کی طلب نے، درختوں کی طلب یعنی چارے کی طلب، یہ جانور انہوں نے پال رکھے تھے تو اس کی طلب میں کافی دور نکل گئے، اور ایسا ہوتا ہے ہم نے بھی جانور چرائے ہیں تو کبھی اگر پتہ چلتا کہ ارے ادھر بہت ہریالی گھاس ہے تو جانور کو لے کر وہاں چلے جاتے، اور پھر واپسی میں بہت ٹائم لگ جاتا، شام میں لیٹ گھر پہنچتے، کیوں؟ بہت لمبے چلے گئے تھے۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ چارے کی طلب نے ایک دن
چارے کی طلب میں بہت زیادہ دور نکل گیا. اب جب میں شام میں گھر آیا کہ میں جانوروں کا دودھ نکال کر اپنے والدین کو پیش کروں تو میرے والدین سو چکے تھے. حتی ناما، وہ دونوں سو چکے تھے. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، میں نے ان لوگوں کے لیے دودھ نکالا تو دیکھا کہ یہ دونوں سو چکے ہیں. فکرہت ان اوقظهما وان اغبق قبلهما اهلا او مالا، میں نے ناپسند کیا کہ والدین کی نیند خراب کروں، اور یہ بھی ناپسند کیا کہ ان سے پہلے میں اور میرے اہل و عیال دودھ پی لیں. فلبثت والقدح على يدي، چنانچہ میں ٹھہر گیا اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں. انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، میں انتظار کرتا رہا ان دونوں کی بیدار ہونے کا. یہ بھی ایک ادب ہے کہ بھائی والدین سو رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات، ہمارے بڑے سو رہے ہیں یا بیوی سو رہی ہے. اب مہمان آ گئے، آپ نے بلایا دوست کو آ جاؤ ہمارے گھر پہ، اب بیوی بیچاری سو رہی، اب بیوی کو اٹھا رہے ہیں چلو چائے بناؤ. اب وہ دن بھر کی تھکی ہاری سوئی ہوئی ہے تو کہہ رہے نہیں چائے بناؤ، ہمارا دوست آیا ہوا ہے ممبئی سے آیا میرا دوست. بہرحال تو اب آپ اٹھا رہے ہیں پریشر ڈال کے، یہ غیر مناسب بات ہے. آپ کے اندر اکرام مسلم کا جذبہ نہیں ہے، صرف آپ نے جوتیاں ہی چٹکائی ہیں. سمجھ میں آئی بات، اکرام مسلم کا عطا پتہ نہیں ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ خانقاہ میں ایک مرتبہ حضرت نے مجھے اور مولانا محمد علی صاحب خانقاہ میں رہتے ہیں بلایا اپنے گھر پر دوپہر میں ظہر بعد. ہم لوگ گئے، کچھ علمی کام تھا لکھنے پڑھنے کا، تو حضرت پھر اندر سے فروٹی 20-20 والی لے کر آئے اور فرمایا کہ بیٹا ہماری اہلیہ سو رہی ہیں اس لیے چائے وغیرہ نہیں بن سکی، آپ لوگ یہ فروٹی پی لینا. یہ اکرام مسلم ہے. آپ بھی تو بنا لو، آپ نہیں بنا سکتے چائے؟ جشن ہوگا تو کھانا آپ بنائیں گے، لیکن گھر میں مہمان آ گئے تو پانی بھی آپ نہیں لے سکتے ہیں، چائے بھی نہیں بنا سکتے. جشن سمجھ رہے ہیں نا آپ کی بھاشا میں کہ ارے یار فلانا بڑا اچھا بناتا ہے، تو جشن میں وہی بنا رہے ہیں. لیکن گھر میں بیوی سو رہی ہے، یا مان لیجیے آپ نوجوان ہیں، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، امی آرام کر رہی ہیں، تو اب دوست آ گئے یا کوئی آ گیا تو اس کے لیے آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں. تو دیکھو انہوں نے کیا کہا، مجھے ناپسند ہوا کہ میں اپنے والدین کو بیدار کر دوں. یہ ادب ہے. قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کرو، ہوں بھی مت کرو. یعنی وہ کوئی کام کہے تو کہتے نا کبھی یہ کام میں نہیں کروں گا، یا کچھ نہیں بولتے منہ بگاڑتے ہیں. قرآن نے منع کیا. اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا یا بھاری لفظ ہوتا قرآن اس کو بھی ذکر کرتا. جو اف کا جو ورڈ ہے قرآن نے استعمال کیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. بزرگان دین کے بارے میں ہے کہ جو والدین کے ساتھ کھانا کھاتے تو بہت ڈر ڈر کر کھاتے، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ ناراض. اور آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرتے رہو، مخلوق تیل لینے جائے، کنٹرول روم میں تیل لینے جائے، یعنی مخلوق کی کوئی فکر نہیں ہے. مسجد میں زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، بازو والا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی تلاوت؟ اس کو ہم نے جمعہ میں بھی اچھے سے سمجھایا ہے آپ کو پہلے بھی. بہرحال کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي، میرے بچے میرے پیر کے پاس بلبلاتے رہے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا. بھوک کے مارے بچے میرے پیروں کے پاس، چھوٹے بچے کیا کرتے وہ ایسے پیر ہی پکڑتے ہیں، تو کہہ رہے تھے پیر کے پاس وہ بلبلاتے رہے، لیکن میں نے ان لوگوں کو دودھ نہیں پلایا، نہ میں نے پیا نہ اپنے بیوی بچوں کو پلایا. فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، جب وہ لوگ بیدار ہوئے اور انہوں نے دودھ پیا. اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے وہ عمل آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا،
آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، پس آپ ہم سے اس مصیبت کو ٹال دیجئے جو چٹان کی شکل میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، ذرا سی چٹان کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کھسکی کہ یہ لوگ نکل سکیں، لیکن ذرا سی کھسک گئی ایک آدمی کی دعا سے۔ قال الاخر، دوسرے آدمی نے دعا شروع کی، اللہم انه كانت لبنة عم كانت احب الناس الی۔ دوسرے آدمی نے دعا شروع کی، اللہ میری ایک کزن تھی، چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پیاری تھی، یعنی مجھے اس سے بہت محبت تھی، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے محبت۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں کنت احبها کاشد ما يحب الرجال النساء، کہ میں اس سے محبت کرتا تھا ویسی ہی سخت محبت جیسے کہ مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے، یعنی اس کو عشق تھا، لیکن یہ پاک دامن عاشق تھا، گنہگار عاشق نہیں تھا، پاک دامن۔ دیکھو آگے آ رہا ہے اس کا ذکر۔ فأردتها على نفسها فامتنعت منی، میں نے چاہا کہ میں اس سے تعلقات قائم کروں، اس نے منع کر دیا۔ حتی علمت بها سنة من السنین، یہاں تک کہ ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، کورونا کال ہو گیا، یعنی ہر طرف جو ہے مندی ہی مندی، تنگی ہی تنگی، سمجھ میں آئی بات۔ فجاءتنی فأعطيتها 20 و100 دینار على ان تخلی بینی و بین نفسها ففعلت، وہ میرے پاس آئی، اس کو ضرورت تھی پیسوں کی، میں نے اس سے کہا، میں نے اس کو 120 دینار یعنی سونے کے سکے، 40 دینار کی قیمت تقریباً 2.5-3 لاکھ ہوتی ہے، 40 دینار اب سوچ لو کتنے لاکھ روپے بنیں گے آج کے زمانے کے حساب سے۔ 120 دینار سونے کے سکے میں نے اس کو دیے، اس شرط پر، اس بات پر کہ تم مجھے تنہائی کی ملاقات کا موقع دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ مجبور تھی۔ حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ میں اس پر پوری قدرت حاصل کر لیا، یعنی پورا موقع میرے پاس دستیاب ہو گیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے فلما قعدت بین رجلیہا، ایک روایت میں ہے کہ میں اس کے پیروں کے درمیان بیٹھ گیا، یعنی ایک دم پوری تیاری، وہ آدمی اور وہ عورت، عاشق اور معشوق دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ قالت، اس لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اور مہر کو اس کے حق کے بغیر مت توڑو، یعنی یہ تو زنا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو شادی کر لو، پھر حلال ہو جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے ڈرو۔ فانصرفت عنہا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ بات کہی میں ہٹ گیا فوراً۔ وہی احب الناس الی، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی تھی، میری محبوبہ تھی وہ۔ وترکت الذهب الذي اعطيتها، اور میں ہٹ بھی گیا اور جو میں نے اس کو ادھار دیا تھا وہ میں نے معاف کر دیا کہ اب واپس مت کرنا 120 دینار۔ اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ یہ عمل میں نے آپ کی رضامندی کے واسطے کیا تھا، بس آپ اس مصیبت کو ہٹا دیجئے جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ فانفرجت الصخرة غیر انہم لا يستطيعون الخروج منها، ذرا سی چٹان اور کھسک گئی اپنے آپ۔ یہ لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے حکم سے چٹان دھیرے دھیرے کھسک رہی ہے، لیکن اتنی نہیں کھسکی، اتنا دہانہ نہیں کھل گیا، جو غار کا جو انٹر ہونے کی جو جگہ تھی اتنی نہیں کھل گئی کہ یہ لوگ نکل سکیں۔ وقال الثالث، تیسرے نے دعا کی، اللهم استاجرت اجراء واعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، اے اللہ میں نے ایک مرتبہ کچھ مزدوروں کو ہائر کیا، ان کو اپنے ہاں کام دیا، اور میں نے سب کو
ان کی اجرت دے دیا سوائے ایک آدمی کے. وہ لیا نہیں, وہ چلا گیا. یعنی اس کو دینا باقی تھا لیکن وہ کہیں چلا گیا, امراوتی چلا گیا اور اس نے اپنی اجرت کو چھوڑ دیا. فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال, تو میں نے کیا کیا, اس کی اجرت سے چاول خریدے اور اس کی کاشت کیا ایک مرتبہ. ٹھیک ہے, بہت سارا چاول ہوا, پھر میں نے چاول کی پھر کھیتی کی, پھر بہت زیادہ چاول ہوئے تو پھر میں نے جانوروں کو خریدا, بکری بھیڑ وغیرہ کو خریدا, اور ایک چرواہا کو بھی طے کیا, خریدا, ایک غلام کو بھی اس کو چرانے کے لیے. اتنے میں وہ آدمی آ گیا. فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال, میں نے اس کی اجرت کو انویسٹ کر دیا. جیسے انویسٹ ہمارے زمانے میں بولتے ہیں ڈبل سے ٹریبل, لیکن انویسٹ کے بھی میں سمجھا دوں آپ کو اچھے سے. آج کل انویسٹ کا بڑا بھوت سوار رہتا ہے لوگوں کو, تاجروں کو اور مالداروں کو, لیکن وہ سود لیتے ہیں اور دیتے ہیں, یہ حرام ہے. اکثر کا یہی حال ہے, 1 لاکھ لے جائیں گے, ہر مہینے 1,000 پہنچاتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اور 1 لاکھ مول رقم بھی مدل بھی لا کر دیں گے, تو 1,000 یہ کیوں آیا ہر مہینے, یہ کیا ہے؟ اسی کو نام سود ہے. کل قرض جر ربا فہو, کل قرض جر نفعا فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. جو نفع آ رہا ہے اوپر کا, یہی تو حرام ہے. تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کی اجرت کو انویسٹ کیا, اور کیسے انویسٹ کیا وہ میں نے آپ کو سمجھایا. شراح نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس نے چاول کی کھیتی کی, پھر دوبارہ کھیتی کی, پھر جانوروں کو خریدا, پھر غلام کو خریدا. اتنے میں یہ بھائی آ گئے. فجاءنی بعد حین, کچھ مدت کے بعد وہ آیا. فقال یا عبد اللہ ادی الی اجری, ادی الی اجری. اس نے کہا, اللہ کے بندے, سیٹھ صاحب میری اجرت دیجئے. یہ سیٹھ امانت دار تھا, ایسا نہیں کہ رات گئی بات گئی, آنا چاہیے پہلے ٹائم پہ. ہم تمہارا کتنا انتظار کیے. ہمارے ہاں تو یہ بھاشا استعمال ہوتی ہے کیونکہ مرنے کا یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. فقلت, میں نے کہا, سیٹھ صاحب نے کہا, کل ما ترى من اجرک, یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا ہے, تمہاری اجرت ہے. اب وہ اس نے کیا کہا, ہاں, کل ما ترى من اجرک من الابل والبقر والغنم والرقیق, کہ یہ جو اونٹ دیکھ رہے ہو, یہ جو گائے دیکھ رہے ہو, یہ جو بکریاں دیکھ رہے ہو, یہ جو غلام دیکھ رہے ہو, یہ سب تمہارا ہے. فقال یا عبد اللہ لا تستہزئ بی, اس نے کہا اللہ کے بندے, سیٹھ صاحب مذاق مت کرو, کیونکہ میری اتنی اجرت تھوڑی تھی, میں تو تھوڑا بہت کام کیا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ 500 پر ڈے کے حساب سے کتنا چل رہا ہے ایک مزدور کا؟ ایک مزدور کا پر ڈے کتنا ہو رہا ہے؟ کوئی بتائے کتنا؟ 500. مجھے یہ بتاؤ, ایک مزدور کا 500 اگر ایک دن کا ہے تو مہینے کا کتنا ہو گیا ہے؟ 15,000. 15,000 کسی امام اور مؤذن کی تنخواہ نہیں ہے کامٹی میں سوائے میرے. الحمدللہ مجھے شکوہ نہیں ہے, مجھے تکلیف ہے. شکوہ اس کو ہوتا ہے جس کو کوئی پرابلم ہو. الحمدللہ مجھے پرابلم نہیں ہے, لیکن مجھے بتا دو, پورے شہر میں گھوم کر آنا اور پھر بتانا کسی امام اور مؤذن کی تنخواہ 15,000, اور شاید مدرسے میں بھی اتنی تنخواہ نہ ہو. کیا حاجی صاحب ہے مدرسے میں ہے, لیکن وہ بہت پرانے ہیں تو وہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے. خیر اچھی بات ہے, مدرسے میں تو ہے, لیکن مسجد میں, اور امام اور مؤذن کی تنخواہ, اور امام ان کو چاہیے حرم والا اور مؤذن چاہیے حرم والا. ایک صاحب کہنے لگے ایسا مؤذن ہونا چاہیے ایک دم حرم کی آواز, تو تنخواہ بھی تو حرم کی معلوم کر لو, نیند حرام ہو جائے گی. اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کرو. فقلت, سیٹھ صاحب نے کہا, میں نے کہا لا استہزئ بک, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے. چنانچہ پھر اس نے کیا کیا مزدور نے, فاخذہ کلہ فاستاقہ فلم یترک منہ شیئا, اس نے سب لیا اور سب لے کر چلا گیا, کچھ بھی چھوڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ سب میرا ہے. سب لے کر چلا گیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. حالانکہ بیچارے نے کتنی اس نے محنت کی,
सेठ साहब نے ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ تو آنا چاہیے تھا کہ بھائی چلو آپ نے بہت محنت کی ہے, یہ دودھ دینے والی گائے ہے, رکھ لیجیے آپ کو کام آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اس نے سب سمیٹا, سب کو لیا اور لے کر چلا گیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ. اے اللہ, اگر میں نے وہ عمل آپ کی رضامندی کے لیے کیا ہو تو آپ ہم سے اس تکلیف کو دور کر دیجئے جس میں ہم لوگ پریشان ہیں. فن فرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون متفق علیہ. چنانچہ چٹان ہٹی اور پھر یہ لوگ نکلے اور چلنے لگے, اس سے آرام کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بیان کی گئی ہے. تو اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کبھی دعا کرو تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی دے سکتے ہو کہ اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا, فلاں کیا تھا. آپ کی بارگاہ میں اگر وہ قبول ہو تو اے اللہ مصیبت کو دور کر دیجیے. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی یوسف صاحب کو ساڑی دامت برکاتہم تراج میں پڑھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بھائی کو لینے کے لیے گیا. ان کے بھائی باہر ملک سے آ رہے تھے, غالباً افریقہ سے آ رہے تھے. تو ان کا ممبئی میں گیا اور وہاں سے ان کا سامان وغیرہ لے کر میں پھر جو ہے سورت کیم پہنچا. اتفاق سے وہ سوٹ کیس کہیں ادھر ادھر ہو گیا. اب اس میں سامان اور دوسرے کا بھائی کا اور ادھر ادھر ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے اسی حدیث کے بنا پر, اسی حدیث کو بنیاد بنا کر میں نے دعا کیا کہ اللہ اگر کوئی عمل میرا آپ کو قبول ہے تو چونکہ دوسرے کا سوٹ کیس ہے, میرا نہیں ہے, اے اللہ وہ مل جائے. میرے استاد نے بتلایا مجھے, جب میں یہ حدیث مطالعہ کر رہا تھا آج تو وہ واقعہ یاد آیا مجھے. کہتے ہیں کہ الحمدللہ پھر وہ سوٹ کیس مل گیا. سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کو عمل پر ابھارنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کبھی ہمارا بھی کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو ہم بھی اسی حدیث کی بنیاد پر دعا کرتے کہ اللہ کوئی عمل اگر آپ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہو تو یہ جو پریشانی ہے اس کو دور فرما دیجیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. تو آپ بھی اس پر عمل کریں. یہ حدیث اس لیے بیان کی جا رہی تاکہ ہم لوگ بھی عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا ان لوگوں کا, 3 حضرات کا. اسی طریقے سے شراح نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر اپنے کو ایسا لگتا ہو کہ کوئی عمل ہے نہیں, پتہ نہیں, تو کوئی عمل کر لو پھر دعا کرو کہ اللہ ابھی میں نے کچھ جو نیکی کی ہے, سمجھ میں آئی بات, اے اللہ میں نے آپ کے لیے کی ہے, اس کے بدلے میں یہ حالات ہیں, یہ پریشانیاں ہیں, یہ بات ہے, آپ اس کو ٹال دیجئے, بیماری ہے شفا عطا فرما دیجئے. تو اللہ پاک قبول فرمائیں گے. سمجھ میں اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی, بس ہم طریقہ وہ اختیار کریں جس میں عاجزی ہو, انکساری ہو, تواضع ہو, فروتنی ہو, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہو, ناز نہ ہو بلکہ نیاز ہو. اب نیاز میں آپ ادھر مت پہنچ جانا ڈیک کی طرف. نیاز کا مطلب ہے کہ عاجزی, ورنہ ہم لوگ کا دماغ تو ایک دم ہر وقت جو ہے ہوٹلوں میں ہی ارد گرد گھومتا رہتا ہے. ہم لوگ بھی ارد گرد ہوٹلوں کے گھومتے رہتے ہیں اور دماغ بھی ادھر گھومتا رہتا ہے, اس لیے کہ جگہ جگہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور لائبریریاں مرثیہ خواہ ہیں کہ کوئی پڑھنے والا نہ رہا. آج میں کامٹی شہر کے ایک معزز شخصیت مدحت الاختر صاحب کے پاس ملنے گیا تھا. وہ بیمار ہیں, میں نے سنا سہیل انجم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ طبیعت ناساز ہے, ان کی ملنا چاہیے. تو میں اثر بعد ان سے ملنے گیا. انہوں نے کہا کامٹی کی کوئی لائبریری ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں جو خوش کتابیں ہیں یعنی ادب کی, میں نے ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, کوئی لائبریری مجھ سے بچی نہیں. تو ایسے بھی لوگ ہمارے زمانے میں موجود ہیں اور ہم لوگ ان سے ملتے ولتے نہیں ہیں. حالانکہ ایسی شخصیات کی قدر دانی کرنی چاہیے. آپ سرپرستی کے لیے باہر سے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ یہ سرپرستی کریں, یہ سرپرستی کریں, اسکولوں میں, کالجوں میں, پروگراموں میں.
ارے بھائی یہ جو شخصیات ہیں، ماسٹر حفظ الرحمان صاحب ہیں، مدحت الاختر صاحب ہیں، ان لوگوں کو استعمال کرو. بزرگان ہیں یہ لوگ، پھر چلے جائیں گے تو ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا ہے. جتنی مہارت اور قابلیت ان لوگوں میں ہے. ایک مرتبہ میں نے ماسٹر صاحب سے پوچھا، حفظ الرحمان صاحب سے، کہ آپ کے پاس آپ کے شاگرد لوگ ملنے آتے ہیں، استفادہ کرنے آتے ہیں، کچھ تجربات حاصل کرنے آتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں تو کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ بولے بہت کم، خال خال کبھی کوئی آ گیا. اور آج حال یہ ہے کہ ٹیچر خود پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں. ٹیچر کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے پڑھائیں، بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا پڑھیں. تو بھائی بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے. حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم پڑھنے کے بعد اپنے اساتذہ سے ربط ضبط میں رہتا ہے، اس کے علم میں برکت ہوتی ہے، وہ خلق خدا کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. اور جو استاذوں سے کٹ جاتا ہے تو پھر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.